اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں آنریبل گیسٹ وائس چانسلر ہیں آپ پائڈ کے اور پی ایس ڈی ای کے پریزیڈنٹ ہیں اور چیف اکانومسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر راشد امجد صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب, اجلاس یہ 3 روزہ جو ہے وہ ورکشاپ چل رہی تھی, کیا کچھ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچیو کیا گیا, کیا سفارشات مرتب کی گئیں ڈیولپمنٹ اکانومسٹس کے حوالے سے خاص طور پر؟ دیکھیں جی, پاکستان سوسائٹی آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا یہ ایک قسم کی سلور جوبلی کی میٹنگ تھی. 25 سال ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں. سو اٹ واز اے اسپیشل میٹنگ, اور صرف پاکستان سے نہیں, not only the ماہرین اقتصادیات but number of MPhil and other students بھی سارے پاکستان سے آئے, اور باہر سے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے, اوہایو یونیورسٹی سے ڈاکٹر محسن خان جو IMF میں پہلے ڈائریکٹر تھے وہ آئے. بالکل ہمارے پروگرام میں بھی ہم نے آپ نے ان کو پروگرام میں بھی کیا. سو اٹ واز کوائٹ ویری انٹینسو اور انٹینس ڈسکشن تھی. جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. سو دی اکانومسٹ ریئلی ہیڈ اے بگ چیلنج اہیڈ آف دیم. اور میرے خیال میں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکانومسٹ کی کیا فیلنگ ہے کہ اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں. صحیح. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ there is no question about it کہ we are moving towards macro stability. ٹھیک ہے, بیلنس آف پیمنٹس, فورن ریزروز, اپنا فسکل ڈیفیسٹ, یہ ساری چیزیں are moving in the right direction. لیکن 2 چیزیں ساتھ اور ہیں. First, the recovery is still fragile. So we have to be careful ہم کس طریقے سے موو کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انفلیشن is still a serious problem. تو انفلیشن کی طرف سے آج بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن اس طریقے سے ہوئی کہ ہمارے جو انوائٹڈ لیکچرز ہوتے ہیں اس میں ہم نے ڈاکٹر محسن خان کو اس دفعہ بلایا تھا ٹو گیو دی قائد اعظم انوائٹڈ لیکچر, اور جو اس کے اپنا جو اس پہ پرزائڈ کر رہے تھے وہ گورنر اسٹیٹ بینک تھے سلیم رضا صاحب. سو اٹ واز ویری, تو محسن صاحب نے پوری پاکستان کی تاریخ بتائی اور یہ بتایا کہ 1990 سے لے کے اب تک ہم کوئی 15 سال IMF پروگرامز میں رہے ہیں. اس کا مطلب کہنے کا ہے یہ ہے کہ ہماری اسپیشلی مانیٹری پالیسی اور بیلنس آف پیمنٹس پالیسی اور ایکسچینج ریٹ پالیسی جس کی بڑی دیٹ ہیز obviously not worked. سو ایک چیز جو انہوں نے پیش کی کہ ہاں جی فسکل پالیسی, مانیٹری پالیسی, جی یہ دونوں پاکستان میں الگ الگ چلتی رہی ہیں, ان کے درمیان کوآرڈینیشن ایز سچ نہیں رہی. یعنی مانیٹری پالیسی کو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ڈیفائن کر رہا ہے, فسکل پالیسی گورنمنٹ کے اپنے گولز ہیں جو اچیو کرنے ہیں, اسٹیٹ بینک کے اپنے گولز ہیں جو اچیو کرنے ہیں. تو کیا اسٹیٹ بینک کو ایک آٹونومس ادارہ بنا دیا جائے, یا یہ ڈسکشن آج اسی بات پہ ہو رہی تھی. صحیح. اصل بات یہی تھی کہ بات یہ ہے کہ too much power, a large amount of power was concentrated in the finance ministry till a long period of time. اور اب ایک انڈیپینڈنس دی جا رہی ہے اور اب بل بھی ان کا پیش ہو رہا ہے. تو محسن خان کا کہنا یہ تھا کہ we should target inflation. اور اگر ہم انفلیشن کو ٹارگٹ کریں تو پھر مانیٹری ٹارگٹس اس کے ساتھ اچیو ہوتے ہیں. مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک کے پاس رہے, ادر ٹارگٹس پاورٹی ایلیویشن وغیرہ جو ہے وہ پلاننگ کمیشن کرے. پلاننگ کمیشن اور اسٹیٹ بینک کا پھر یہاں پہ ایک اختلاف آ سکتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, پلاننگ کی بات کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کچھ اور گولز ہیں جو اچیو کرنے ہیں, ان کی نظر میں پھر مانیٹری پالیسی نہیں رہے گی. نہیں, آپ دیکھیں بات یہ سمجھیں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو انڈیپینڈنٹ کر دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے. صحیح. گرین اسپین جو گورنر تھا یا ان کا فیڈرل ریزرو بورڈ کا, وہ کہتا تھا ہفتے میں 2 دفعہ میں اپنا کلنٹن کے ایڈوائزر سے ملتا تھا اور ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے. صحیح. یہ مطلب نہیں ہے. انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ادارے کو جو مانیٹری پالیسی ہے اس کی انڈیپینڈنس دیں. اگر اس نے انٹرسٹ ڈٹرمن کرنا ہے تو وہ مانیٹری ٹارگٹس کرے, انفلیشن کی ٹارگٹنگ کرے. تو گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم بھی اٹانومی کی طرف موو کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک چیز جو سگنل مل رہا ہے مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں. ہم لوگ سروے کرتے ہیں, کسی سے پوچھیں کہ جی آپ کا کیا خیال ہے اگلے سال یا اگلے 6 مہینے میں انفلیشن کیا ہوئے گی, کم ہوئے گی, کہہ کہ جی بالکل کم نہیں ہوگی. اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کا جو confidence in the state bank ہے as an autonomous body to control inflation وہ ہو گیا. Anyway, this was one of the important areas which was discussed. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ سیکورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ نے کیا ڈسکشن کی, because these are very important topics. جی میرے خیال میں پہلی دفعہ ہماری سوسائٹی میں اور میرے خیال میں پہلی دفعہ اکانومسٹ پاکستان نے
I'm sure many people have worked on it, लेकिन officially we came out and we discussed this issue. हमने experts, they were there, Mushahid Hassan साहब थे, he chaired the session, ambassadors थे साथ, वो they came and talked about it. लेकिन जी बात ये है कि हमने इनफैक्ट पाइड में एक मास्टर्स भी शुरू करना चाहते हैं और एक सेंटर भी शुरू किया. सो इट्स अ टॉपिक ऑफ द डे. इश्यू इकोनॉमिस्ट का ये है कि हमने फॉर एग्जांपल पाइड में ये कैलकुलेट किया है, डॉक्टर मुस्तदीन साहब ने किया है कि $10 बिलियन का खर्चा है अगेंस्ट द वॉर ऑन टेरर. आपकी कौमी आमदनी $150 बिलियन है. 7.5% आपका इस वक्त सिक्योरिटी के इश्यूज पे लग रहा है. बिल्कुल ठीक है. सो दैट्स अ ह्यूज फिगर, ऑलमोस्ट इक्वल टू योर रेमिटेंसेस. इंशाल्लाह 9.9 हो जाए, वो भी अब थोड़ा सा ड्रॉप कर रही है. द क्वेश्चन अब ये है कि अगर ये प्रेशर हमारे इकोनॉमी पे आ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. एक चीज तो काफी क्लियर है, जो रिलेशनशिप आप कह रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी के साथ बनती है, कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जो चीजें हमें बाहर से आ रही हैं, डोंट यूज देम एन एक्सक्यूज के रिफॉर्म्स ना करें. यू हैव टू इंक्रीज योर ओन रिसोर्स एलोकेशन. आपको मुझसे ज्यादा अच्छा पता है कि वजीर आजम साहब उस दिन प्लानिंग कमीशन में आए थे एंड ही टुक अ वेरी वेरी वाइज डिसीजन, क्योंकि लोग तो कह रहे थे और भी कम कट करें, लेकिन वो कहने लगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज वाइटली इंपॉर्टेंट टू क्रिएट जॉब्स, टू डू पॉवर्टी एलिविएशन. तो उन्होंने 250-275 में नहीं माने, उन्होंने 300 पे रखा, बट स्टिल इट वाज अ कट फ्रॉम 421. तो पॉइंट ये है इस वक्त कि हमें अब देखना ये है कि ये जो इकोनॉमी हमारी है ये 2-3-4% पे तो नहीं चल सकती ना फॉरएवर. दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है. नाउ वी हैव टू लुक एट सम वे कि इसको हम ग्रोथ इग्नाइट करें इसके अंदर. ये एग्रीकल्चर के साथ हो सकती है, एक्सपोर्ट्स के साथ हो सकती है, किन सेक्टर्स के साथ हो सकती है, बिकॉज वी कैन नॉट बी इन अ सिचुएशन वेयर वी गेट इनटू, जिसको मैं कहता हूँ लो लेवल ट्रैप. ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक है, इन्फ्लेशन डाउन है, लेकिन 2% पे ग्रो कर रहे हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं है. आपकी लेबर फोर्स ही 3% पे ग्रो कर रही है. सो बेसिकली आई थिंक ग्रोथ इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज आर. लेकिन जो असल चीज जिसपे मैं आना चाहता हूँ वो थीम इस कॉन्फ्रेंस की ये थी इन्वेस्टिंग इन पीपल. लेकिन जी हमारे मुल्क में इन्वेस्टिंग इन पीपल जो है, एवरीबॉडी नोज कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर सो पोर. लेकिन इन्वेस्टिंग इन पीपल का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को एजुकेट करें. इन्वेस्टिंग इन पीपल ऑल्सो मीन्स यू क्रिएट प्रोडक्टिव जॉब्स फॉर पीपल. और उसके साथ साथ एक और इश्यू जो आया वो ये है कि जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी या वन टाइम एक मुल्क के या एक आती है जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं. वी आर हैविंग अ सर्ज ऑफ यंग पीपल कमिंग इनटू द लेबर फोर्स. 45% हमारी below the age of 24 है. We are going to have the youngest population. Now this can be a great opportunity अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें. सही है डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, वक्त की कमी की वजह से आपसे बात नहीं हो सकी है खुल के. Probably I didn't let you ask all the questions. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you.